بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وأوتوا البيوت من أبوابها صلوات عليكم. بات شروع کی جائے. سورہ بقرہ سے ایک نہایت مختصر سی آیت پڑھی ہے میں نے. دن کی طرح یہ مجلس بھی سقائے حرم کی ذات پاک سے منسوب ہے، تو پوری گفتگو کا محور مرکز سرکار کی ذات پاک ہے. میں 2-3 منٹ تمہید کے لیے دیجئے. بہت کہا جا چکا ہے، میں آ رہا ہوں اسی طرف، لیکن ظاہر ہے پہلے تمہید کے لیے تو کچھ لمحے دو گے تو بات بنے گی. ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے ادب سکھایا ہے ہر سوالی کو خیرات لینے کا. فرمایا تمہیں حاجت تو ہے ہی، غنی بالذات صرف وہ ہے، باقی ہر شخص محتاج. کوئی تھوڑوں کا محتاج، کوئی زیادہ لوگوں کا محتاج ہے، ہر کوئی. صرف خدا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں غنی عن العالمین ہوں، میں صمد بالذات ہوں. یا آل محمد کہہ سکتے ہیں کہ فلا فاقت بنا فی الخلق، ہمیں حاجت تو ہے مگر مخلوق کی نہیں. یہ امام زمانہ کی توقیع کی فکر ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا بابا؟ فرمایا اگر لینا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آنے کے لیے دروازے اختیار کیا کرو. میں نے بار بار تمہیں جاگنے کے لیے نہیں کہنا، قوت خرید ہوئی تمہاری. گشت پہ ہوں گے نا جی. میں مجلس میں آج مجلس کے بعد آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا، باقی ٹائم وہاں. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب بھی گھروں میں آؤ تو دروازوں سے آؤ. کیونکہ
नाजुल बलागा में मेरे कायनात भी फरमा रहे हैं कि मन आता मिन गैरिल बाब सुम्मिया सारिकन, जो भी दरवाजा छोड़ के किसी और रास्ते से आए चोर कहलाता है। एक दरवाजा हो मंडी वालों तो अरबी में बाब कहलाता है, और बहुत से दरवाजे जमा शादबाश अबवाब। नबी साहब उसूल है, उलमाए इल्म आदाद कहते हैं कि जिस आयत की तफसीर न मिल रही हो अदद निकाल लिया करो, जिस पे मुंतबक हो जाए वही मिस्दाक है आयत का। आए हुजूर, पहले मुकेश शाह जी बाब की अदद निकालते हैं, बे के 2, अलिफ का 1, फिर बे के 2, कितने हो गए? यानी अल्लाह बता रहा है कि एक वक्त में मेरा जो दरवाजा है वो 5 है। ले जाने का, अल्लाह तक पहुंचने का दरवाजा। और ज्यादा दरवाजे अगर देखने हो अबवाब, तो हसनैन साहब जरा अबवाब की अदद निकालें। अलिफ का 1, बे के 2, जमा करते रहे ना, मैं हिसाब में तालिब इल्मी के जमाने में भी कमजोर था। अलिफ का 1, बे के 2, वाव के 6, अलिफ का फिर 1, बे के 2, बाबुल्ला ढूंढना हो तो 5, बिखरे हुए दर तौहीद के देखने हो 12, बाब की अदद कितने थे? 5, सर उठाना। हुसैन की अदद है 128, हे के 8, सीन के 60, ये के 10, नून के 50, 128। और अब्बास के जानते हो कितने हैं? ऐन के 70, बे के 2, अलिफ का 1, सीन के 60, 133। हुसैन के 128, अब्बास के 133। हुसैन के अदद में अगर बाब के अदद मिला दो तो अब्बास बन जाता है। नतीजा क्या निकला? हुसैन है बाबुल्ला, अब्बास है बाबुल हुसैन। वो अल्लाह तक नहीं पहुंचता जिसे हुसैन रास्ता न दे, और वो हुसैन तक नहीं पहुंचता जिसे अब्बास रास्ता। हाँ, बस तवज्जो चाहता था तुम्हारी, वो हो गई। एक और बात है जी, 3 और 3 6 7 है ना, पंचतन पाक के सबके भी 7 आते थे, अब्बास में पंचतन पाक भी शामिल। चलिए, आपने अब बात की, अब बख्ल मैं नहीं करता। हाँ, एक गुजारिश जरूर करता हूँ, अगले साल मेरा टाइम रात का 9:30 का होगा। बेशक 51 बंदे पढ़े, बिस्मिल्लाह जिक्र आले मोहम्मद है, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मेरे वक्त से पहले पहले। हाँ, नकवी साहब ने जो फरमाया कि 7, चूंकि मजमू आदद कामिल जो है 133 का आदद कामिल 7 बनता है, 3 3 6 1 7। और मासूमीन के आदाद भी 7 हैं। हाँ हाँ हाँ, तो इनका फरमाने का जो मकसद है, यानी गोया वो मजमुआ है पंजतन का। मैं और आप तो
کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتے نقوی صاحب. جب سیدہ دنیا سے جانے لگی تھی تو کہا تھا یا علی جو تو نے حسین کا محافظ ڈھونڈنا ہے اس کا نام میں نے تجویز کر دیا ہے. بی بی کیا کہہ سکتی تھی عباس؟ نہیں، شرافت بیان فرمائی. فرمایا یا علی آپ کے نام سے میں نے عین لی ہے. اور خود چونکہ پردہ دار ہوں اپنے نام کی تشہیر نہیں چاہتی، اپنے لقب بطول سے بے کو لیا ہے. اپنے بابا کے آسمانی نام احمد سے الف کو لیا ہے. اور حسن و حسین دونوں میری دائیں بائیں آنکھیں، دونوں کے نام سے مشترکہ سین کو لیا ہے. حسن میں بھی سین، حسین میں بھی سین. تیرے نام سے عین، اپنے لقب سے بے، بابا کے نام سے الف، حسن و حسین سے سین لے کر اس کا نام عباس رکھ کے میں نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ معمولی بیٹا نہیں، علی کا مرکع پنج تن ہے عباس. گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ دن سے فرمائش پہ فرمائش ہو رہی تھی اور میں نے دن میں تو ٹال دیا، لیکن اب باہر بھی لوگوں نے اور مجلس میں آپ نے سن لیا. صرف نظر نہیں ہو سکتا. تعمیل ارشاد کے لیے 2-4 جملے کہہ دیتا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو. 9 محرم کربلا کی جنگ 9 محرم کو ہو چلی تھی. آپ جانتے ہیں سب. ہجوم کیا لشکر اعداء نے، یکبار کی فوجوں نے مل کر. بڑی مہلت دے دی حسین کو، بس اسے کو یا بیعت یا جنگ. ہجوم دیکھا، سر اٹھایا میرے مولا نے، عباس گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، انہیں میرے خیام سے دور روکو اور کسی طرح بھی آج کی رات جنگ ٹال دو. اب مجھے نہیں معلوم تو تم سوچ کے کس جنگل میں ہو. عباس نے یہ نہیں کہا میں اکیلا، وہ 9 لاکھ. حکم امام ہے کہ جنگ ٹالنا ہے آج کی رات، چاہے نئی تقدیر لکھنا پڑتی عباس کو. ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حسین کچھ چاہے اور عباس اس کی تعمیل نہ کرے. بلکہ حسنین اختر صاحب میں نے بخدا کتابوں میں دیکھا ہے تلوار بھی نہیں تھی عباس کے ہاتھ میں اس وقت. جی نہتے سوار ہوئے اشہل پر. میرے مولا کے گھوڑے کا نام ہے اشہل. ایڑ دی دوڑایا. عباس کی آمد کے جارحانہ تیور دیکھ کے شامیوں کو بھاگے پہلے روکنا پڑی. انداز ایسا تھا عباس کی آمد کا، اللہ جانے کیا ارادہ لے کے آ رہا ہے علی کا لال. عباس نے بھی بھاگ روکی. اور بوگیجا جی یہ لفظ ہے تاریخ کے کہ اتنا قریب آ گئے دونوں طرف کے گھوڑے. یوں ہوتے نا کان گھوڑے کے. تاریخ والے لکھتے ہیں کہ اگر عباس کا گھوڑا اور سامنے والے کسی شامی کا گھوڑا اگر کان یوں کر لیتے تو کنوتیاں مل جاتی. اس فاصلے پہ گھوڑا روکا.
9 लाख पे तायराना नजर डाली। नहीं, मैं अब देखता हूं कि खरीदार कौन है, बिगार वाला कौन है। उचटती सी नजर पहली सफ से जो गुजरी ना, आखिरी सफ तक के कलेजे हिल गए कि अल्लाह जाने अब्बास का इरादा क्या है। अल्लाह क्यों आए हो शामियों यहां इस मकाम पर? अल-अज़मतुलिल्लाह, ज़ीन को मिंबर समझ के खतीब मिंबर सलूनी की शबीह ने खुदा के लिए जाग के सुनना ताकि मुझे पता चले कि हर शख्स के दिल में अब्बास का एहतराम मौजूद है। हाँ, बिस्मिल्लाह हुजूर, मुझे अपने लफ्जों पे और इंतखाब पे पछताना ना पड़े। यहां जो जुमले बोले हैं अब्बास ने खुतबे की सूरत में, है दिल सुना दूं? फरमाते या अहल शाम, या अहल शाम याओ कतीबत तवात वल यौम व याओ कतियत अल अगनाम माहज़ अल इस्तिहाम अल किराम अला ज़वी शर्फ वल मकाम अबा तारिफून अबा अब्दुल्लाह अलैहि सलाम रज़ी अल इल्म व फतीम अल वहय व हुवा फरउल वसील मिन अल शजरत अल तय्यबत अल असील अल्लज़ी सम्माहु अल जलील व नागाहु जिब्राइल व हर्रक मादहु इसराफील वस्तशफा बिमहदिही सलसाइल अल्लज़ी कान मश्युहु अला जसद रसूलिल्लाह अक्सर मिन मश्यही अला अल अर्ज़ अजअलतुम रसूलुल्लाह अक्सर में मशयी अल अर्ज़ अजअलतुम क़िबलत रसूलिल्लाह क़िबलतन व मौज़िअ क़िबलतिही तामतन लिसुयूफ़िकुम या अय्यतुल बकरतुल खबीसतुन नाबितुन तनद्दिमन अमा तालमून अल्लज़ी वाज़रतुल हुसैन वाज़ल हसन अयुख़फ़फ़ मिस्ली बिल क़त्ल व युहद्ददु बिल मौत वल्लाहि अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा लौ अशरतु इला अर्रूस अल्लज़ी अराहा तायरतन लमुत्तुम अला मकानतिकुम क़ब्ल सुल्लति सुयूफ़िकुम व हिय अअरफ़ु मिनकुम बिक़ब्ज़ति अयदीना व इज़ा यदूरु तौन रहल हर्ब व ततनुल इज़ाम व युनक्किसुल हामा फंजुरु इलल कफ़ अल्लती فانظر الى الكف التي تديرها نصاتكم لله ورسوله ليس على وجه الارض عهد سيد شباب اهل الجنه سوى الحسين عليه السلام والله الذي لا اله الا هو اريد ان اصل ارواحكم من اسجادكم لكننا سجيه الكرم بيننا وبينكم هذه الليله فكروا في هذا الامر فستعلمون غدا اينا اقل ناصرا واضعف عددا अच्छा, तो इसका मतलब है हसनैन साहब फरमाते हैं कि सबको समझ आ गई है, तो फिर तर्जमे की तो जरूरत नहीं है ना। अच्छा, किसी और आलिम से भी कभी फरमाइश की है इस तरह नाज से कि खुतबा सुनाओ? कोई सुना ही नहीं सकता। अच्छा, कोई चलिए, आप बहुत से लोगों ने कहा, लेकिन जो कि नौकरी साहब बुजुर्ग हैं, इनकी बात पे मैंने भरोसा किया, फरमा रहे हैं कोई और सुना ही नहीं सकता। ठीक कहा इन्होंने, तो फिर कम से कम एक नारा तो ऐसा मेरा हक था।
عظمت اللہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. سنا دو ترجمہ. اے شامیو جو قطیبت الطغوت والیوم، اور شورا پست کمینے خاندان کے گنے چنے لشکریوں، جس کو اپنی خاندانی نجابت پہ ناز ہو اور کوئی کمی کمین سامنے آنکھیں دکھا رہا ہو تو پھر اسی لہجے میں بات ہوتی ہے نا منڈی والوں. یا قطیت الاغنام. مغی شاہ جی میرا علم تو ہے واماندہ درماندہ عاجز، میں خراج نہیں پیش کر سکتا عباس کی فصاحت کو. سوچئے گا ضرور. یا قطیت الاغنام، او بھیڑ بکریوں کے لشکریوں. نہیں 9 لاکھ کو عباس بھیڑ بکریوں کا ریوڑ سمجھ رہا ہے. وہ کیوں سمجھ رہا ہے؟ 34 برس کا اسد اللہ کلائی میں انگڑائی لے رہا ہے. اسد و اسد اللہ، اللہ کے اسد کا اسد. ادھر ہو. اے بھیڑ بکریوں کے جمع غفیر، ما ھذا الازدحام، یہ کیا ہجوم ہے؟ علی الکرام، عزت دار لوگوں کے خیموں شرف والمقام، جو صاحبان شرف ہیں، جو صاحبان مقام ہیں. فرماتے ہیں اما تعرفون ابا عبداللہ علیہ السلام، کیا تم حسین کو جانتے نہیں؟ رضی الوحی و فطیم العلم، جو دودھ پی پی کے نہیں وہی پی پی کے پلا ہے. سچ بات ہے. میں نے کتاب میں پڑھا کہ امام حسین نے جناب فاطمہ کا دودھ نہیں پیا، رسول اللہ کی زبان چوسی ہے اور دودھ پیا ہی نہیں. یقیناً آپ نے پڑھا، کسی اور نے بھی پڑھا ہوگا. میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں، یہی دیکھ لو. اصل میں پتہ نہیں، میں ذرا وضاحت سے پہلے عرض کر دیتا ہوں. جناب رسالت مآب منع فرما کے گئے تھے مولا حسن کی. جی شام کربلا میں شفیع قڑوی نے لکھا. سن لیا حسنین صاحب کیا بات کہ شام کربلا میں شفیع، یعنی یہ ہماری اصول کافی سے تو بڑی کتاب کوئی نہیں. ہاں اصول کافی سے بڑی کتاب کہاں ہے مذہب اہل بیت میں؟ اس میں یہ حدیث ہے کہ میرے مولا حسین نے سیدہ جیسی ماں کا دودھ بھی نہیں پیا. رسول خدا آتے تھے، ہاتھوں پہ اٹھا کے زبان منہ میں دیتے، چوستے چوستے جب جوہر وحی الہی سے پیٹ بھر جاتا. نہیں نقوی صاحب اب حق ہے میرا، ایک پاؤں میں نے رکھ لیا ہے نیچے، یہ واپس بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا ساتھ مل کے نیچے بھی اتر سکتا ہے، اور بالکل میں اپنے ارادے میں اٹل ہوں. اگر کھو گیا میرا جملہ تو بات یہی بند، ورنہ پاؤں واپس چلا جائے گا. میں نے حسین صاحب بہت سوچا راز کیا ہے. ایک دن سمجھ میں آیا، علی کے بیٹے 18 ہیں، 15 بیٹے اور بھی ہیں حسنین کو چھوڑ کر، لیکن صرف عباس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ کہا عباس میرا بیٹا ہے. ہو سکتا ہے کوئی جاہل کہتا
بغیر دودھ پیے بیٹا کیسے بن گیا؟ حسین نے کہا عباس فکر نہ کر، میں بھی دودھ نہیں پیوں گا ماں کا۔ عباس کے دعوے یکتائی پہ دھبا نہ لگے اور پھر دنیا سمجھ سکے کہ جس طرح حسین دودھ نہ پی کر بیٹا ہے، عباس بھی بیٹا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے رضی الوحگ وفطیم العلم، جس کی دودھ چھڑائی کا نام علم ہے، فرع الوسیل من الشجرۃ الطیبۃ الاصیل، جو شجرہ طیبہ کی کبریائی سے ملی ہوئی شاخ ہے۔ جمیل شاہ تمہارا محلہ ٹھیک ہے؟ ہر کوئی اپنے اپنے محلے کو سنبھالے، جس کے محلے دار کی آنکھیں بند اسے جھنجھوڑ کے جگا لے۔ فکرہ کہنے لگا ہوں، لاکھ تعظیم سجدے کروں عباس کی عظمت کو، حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ ملا ملوانے کیا تعارف کرائیں گے حسینیت کا؟ عباس بتا رہا ہے وہ حسین الذی کان مشیہ علی جسد رسول اللہ اکثر من مشیہ علی الارض، فرمایا میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جو زمین پہ کم چلا ہے اور رسول کے بدن پہ زیادہ چلا۔ آمین۔ الذی کان مشیہ علی جسد رسول اللہ، اور رسول کی عادت ہی میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، استاجا علی الارض وارکب الحسین علی فخذیہ قابضا باصبعیہ ثم یمشیہ من رجلیہ الی صدرہ ومن صدرہ الی رجلیہ، پنڈلیوں پہ چڑھا لیتے تھے حسین کو، رسول لیٹ جاتے تھے اور دونوں ننھے ننھے ہاتھ پکڑ کے پنڈلیوں سے سینے تک، سینے سے پنڈلیوں تک۔ ارادے اللہ۔ بکر شاہ صاحب اگلا جملہ، میری کیا جرت، میں 2 ٹکے کا کتا ان کے دروازے کا کہ میں نمبر لگاؤں کہ یہ جملہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے، کیونکہ ہمارا دماغ چھوٹا ہے، ہمارا علم چھوٹا ہے، ہماری سوچ چھوٹی ہے، ہاں اس لیے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، ورنہ بڑے لوگوں کی تو ہر بات بڑی ہوتی ہے۔ ہاں بہرحال مجھے حسنین صاحب یہ جملہ بہت بڑا لگا، توجہ، ہاں مگر پہلے تھوڑی سی تشریح کر دوں تاکہ ہر شخص لطف لے سکے۔ تمہارے رسول نے کتنے حج کیے ہیں بھلا؟ شاباش، سارے پاس ہو گئے ہو۔ ایک حج کیا تو ایک ہی حج میں ایک بار حجر اسود کو چوما۔ توجہ، عباس کہہ رہے ہیں شامیو حرامیو اجعلتم قبلۃ رسول اللہ قبلۃ وموضع قبلتہ طامۃ لسیوفکم، فرمایا بے حیا کمینے لوگوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ جسے رسول نے ایک دفعہ چوما وہ تمہارا قبلہ ہے۔
مطلب یہی حق ہوتا ہے سننے کا. اجال تم قبلہ تھا, قبلہ کہتے ہیں بوسے, جو ایک بوسہ گاہ ہے رسول کی, ایک مرتبہ کی. اجال تم قبلہ تھا رسول اللہ قبلتن, جو ایک قبلہ ہے وہ قبلہ ہے, اور جس کے بدن پہ اس کے بوسوں کی برسات ہے. اللہ اکبر. طعامۃ لسیوفکم, اس کے بدن کو اپنی تلواروں کی خوراک بنانا چاہتے ہو. اچانک نقوی صاحب خیال آیا ہوگا, یہ میری سوچ ہے, وہ کہ شاہ جی کتابوں میں نہیں لکھا, کہیں کہنا کہ دکھاؤ کہاں ہے, میرا خیال ہے کہ شاید میرے مولا نے سوچا ہوگا کہ شامی یہ تو نہیں سمجھ رہے دل میں کہ یہ حسین کے فضائل رسول کے حوالے سے پڑھ پڑھ کے کہیں لاج تو نہیں ڈال رہا ہمیں, دل میں ڈرا ہوا ہو, لڑنے جوگا ہو نا, اور لاج ڈال رہا ہے کہ رسول کا بیٹا ہے, حیا کرو. یہ خیالات ہی راہلسین میں مچلا عباس, آنکھ اٹھائی, پہلی سے آخری صف تک جاگنا. آخری بندے بھی جو دکان کے شٹر کے پاس بھی کھڑے ہوئے ہو, لکھ لو تمام شیعہ سنی دوست لوہے دل پر. عباس کہتے ہیں یو ایتھا البقلۃ الخبیثۃ الناوبۃ علی الدمن, او گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے ناپاک جھاڑ جھنکارو. اگنے والے ناپاک جھاڑ جھنکارو. اب پتہ نہیں کون کیا سمجھا ہے, لیکن نقوی صاحب ہو گئے شاہ جی, حسنین شاہ جی, پوری تاریخ عرب میں اس خوبصورتی سے حرامیوں کو حرامی کسی نے نہیں کہا. سے جرت نہیں ہوئی کسی کو, ایتھا البقلۃ الخبیثۃ الناوبۃ علی الدمن, کوڑے کے ڈھیر پر اگے ہوئے نجس جھاڑ جھنکارو. اما تعلمون ان الذی وازرت الحسین بعد الحسن, کیا تم جانتے نہیں میں کل حسن کا وزیر تھا, آج حسین کا وزیر. کیونکہ جلدی میں نے خطبہ شروع کر دیا تھا نا, جب روکا تھا پہلے میرے مولا نے, تو شامیوں کی طرف سے عمر بن حجاج زبیدی لعین نے تھا, وہ درمیانی صفوں میں, اس نے اپنی دکان چمکانے کی کوشش کی تھی, ہٹ جاؤ عباس راستے سے ورنہ مار دیے جاؤ گے, آج ہم نے حسین سے فیصلہ کر کے ہی رہنا ہے. تو جواب دے رہا ہے میرا مولا, ایخوف مثلی بالقتل, میرا خیال تھک گئے ہو تو, ایخوف مثلی بالقتل ویحدد بالموت, مجھ جیسے کو قتل سے ڈراتے ہو, مجھ جیسے کو موت کی دھمکی دیتے ہو, جس کے باپ نے ہمیں بچپن میں کھیلنا ہی موت سے سکھایا. فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہوا, قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں, لو اشرت الى الرؤوس التي اراها طائرة لمت على مكانتكم قبل ثلة سيوفكم. فرمایا قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں, میں جن سروں کو کندھوں سے اڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں, اگر میں ان سروں کی طرف اشارہ بھی کر دوں تو یہی کھڑے کھڑے مر جاؤ گے.
नाजरीन साहब एक जुमले में डंडी मारी है। मौला गाजी माफी, हमने माफी है। हाँ, वापस आता हूँ, छोड़ दिया था वक्त बचाने के लिए। हुसैन के तारफ में जुमला बोला था बास ने, वो पहले पढ़ा था मैंने खुतबे में, कैस्टों में सुन लेना, जब अरबी पढ़ी थी उसमें पढ़ दिया था, तर्जमा नहीं किया। फरमाया उस हुसैन की बात कर रहा हूँ, सम्माहुल जलील व नागाहु जिब्राइल व हर्रक महदहु इसराफील वस्तशफा बिमहदिही सलसाइल। फरमाया उस हुसैन की बात है जिसका नाम रब्बे जलील ने रखा, जिसे लोरियां जिब्रील ने सुलाई, जिसका झूला इसराफील ने झुलाया, फरिश्तों ने जिसके झूले से शिफा मांगी, तीन वाक़े हैं शिफा के, तीन, एक बड़ा मशहूर है, दो जरा मशहूर नहीं। सलसाइल का, दरदाइल का और फुतरस का। फुतरस को तो सब जानते हो, हैं? हाँ, पढ़िए, अमाली शेख सदूक, ये नीचे नजर आ रही है आपको, शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने लिखा। सारी बात मैंने छोड़ दी। 6000 साल का ज़ेर इताब था फुतरस। कितने अरसे? हाँ जी, 6000 साल। अब 6000 सालों में अल्लाह जाने कितने नबी आए, कितने वली आए। फुतरस किसी के दरवाजे पे नहीं गया। मैं इसीलिए तो बार बार पूछ रहा हूं कि थक गए हो तो उधार कर लूं। अब वाकई थक गए। हुसैन साहब, चलो बाकी नबियों को छोड़ दो, इन 6000 सालों में हुसैन का नाना नहीं आया, हुसैन का बाबा नहीं आया, हुसैन का बड़ा भाई नहीं आया, फुतरस क्यों नहीं आया? जानता था करीम सारे हैं, लेकिन हर करीम के करम के साथ कोई ना कोई शर्त है, बेशर्त करीम हुसैन है। तुम्हें नुस्खा दे रहा हूं परसों के लिए, परसों है नहीं यौम आशूर, परसों का नुस्खा है। फुतरस आया, बात लंबी है, सारी छोड़ दी, किताब सामने पड़ी आओ देखो। रसूल फरमा रहे हैं जिब्रील से, कुल लहू यमसह जनाहे बिमहदिल हुसैन, जिब्रील इस पगले से कहो कि अपने पर मस करे हुसैन के गहवारे से। मैं मुंशी नजीर उस वक्त खड़ा था पास, मैं आलम अरवा में था ना, शाहजी मेरी रूह खड़ी थी, मैं पास खड़ा था। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, 6000 साल की आस है इसके दिल में, अब गहवारे का कह के दिल तोड़ रहे हैं इसका। हुसैन का मासूम हाथ पकड़ के फिरा दे, जरा दिल बढ़ जाएगा बेचारे का। रसूल ने कहा हिज़ियान न बक, भला तेरा कर रहा हूं, एतराज भी तू कर रहा है। या रसूलल्लाह वो कैसे? अगर मैंने आज हुसैन का हाथ रख दिया, कल तू ताजिए से तो शिफा नहीं मांग सकता। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, हर मैदान में दौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। क्या कहा रसूल ने? कल तू ताजिया से शिफा नहीं मांग सकता, तूने ताजिया को छुआ नहीं, शिर्क का फतवा लगा नहीं कि लकड़ी का ताजिया से शिफा मांग के मुशरिक हो गया। मैंने हुसैन के गहवारे से मस करा के जमाने के अहमकों को बता दिया है कि लकड़ी भी अगर हुसैन से मंसूब हो जाए तो फरिश्तों में शिफा बांटती है।
العظمۃ للہ. میں جیتے رہو بس. بڑھ گیا میں مقصد کی طرف. میں اگر ان سروں کی طرف اشارہ کر دوں جو مجھے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو تلواریں نکالنے سے پہلے مر جاؤ گے. دل تو میرا یہی چاہتا ہے ان اصل ارواحکم من اسجادکم کہ کھڑے کھڑے تمہاری روحیں نکال لوں. بھائی اسرائیل ادنا سا نوکر ہے علی کا, عباس خون ہے علی کا. اللہ اللہ تمہارے نعرے کے بھی سبحان اللہ. اگر میں چاہوں, ارادہ تو یہی ہے میرا, ان اصل ارواحکم من اجسادکم کہ تمہارے جسموں سے روحیں نکال لوں. لیکن کیا کریں؟ لیکننا سجیتنا الکرم, کرم کرنا ہماری عادت ہے. کریمی ہماری گھٹی میں ہے. سجیتنا الکرم ہماری عادت ہے کرم کرنا. نیند آنا ہماری عادت ہے, نہ بھی چاہے. یعنی نہ بھی چاہے تو نیند آ جائے گی, عادت جو ہے. عباس کہہ رہا ہے سجیتنا الکرم, کرم ہماری عادت ہے, ہم نہ بھی چاہے تو کرم ہو جاتا ہے. جاؤ بیننا و بینکم ھذا اللیلہ فکروا فی ھذا الامر, جاؤ رات میں سوچ لو. ہاں شادباش, عباس کا خطبہ نہ ہوتا یا کوفے میں بی بی کا خطبہ نہ ہوتا تو مولوی نے تو ہمیں ٹرخا دیا تھا کہ حسین نے مہلت مانگی تھی. مانگی تھی, یہ تو بہن بھائیوں کے خطبے نے بتایا. واقوفے میں بھی بی بی نے کہا تھا کہ امحلناکم لیلۃ واحدۃ للتوبۃ, ہم نے موت ٹالنے کے لیے مہلت نہیں مانگی, ہم نے تمہیں توبہ کے لیے مہلت دی تھی. کہ شاید کسی کی قسمت جاگے اور کوئی توبہ کر کے آ جائے, اور دیکھ لو جس کی جاگی تھی وہ آ نہیں گیا تھا, آ گیا نا. اور کی قسمت جاگی تھی نا, وہ آ گیا. فرمایا جاؤ کل پتہ چلے گا. اور نقوی صاحب ذات واجب کی قسم, اگر بندش امر شبیر نہ ہوتی تو پھر کربلا کی تاریخ اس طرح نہ سنی جاتی جس طرح آپ سنتے ہو. بے شک بے شک. اللہ اکبر. ہاں یہ تو امر حسینی, کیونکہ پہلے بھی میں نے کسی مجلس میں آپ کو بتایا ہے کہ کوئی کام حسین نے عباس کو 2 دفعہ نہیں کہا. میں اور اطاعت امام کیا ہوتا ہے یہ ہمیں عباس نے بتایا. کیا نام ہے اگر یہ حالانکہ بس سمیٹ لیا میں نے سارا کچھ. آنسوؤں کا نظرانہ دو, پھر جب تک جی چاہے ماتم کی عبادت کرو.
بس ایک ہی رات کا باقی مہمان ہے حسین تمہارا. اور عباس کو بھی اس حقیقت کا ادراک تھا. مدینے سے کربلا تک چونکہ تلوار تو اٹھانے نہیں دی سرکار وفا کو میرے مولا حسین نے، تو عباس نے دل میں ٹھان رکھی تھی اچھا کربلا میں تو میدان لگے گا نا، وہاں میری باری بھی آئے گی، سارے ارمان نکال لوں گا. جو جو رونے کی نیت سے آیا ہے دیکھے میری طرف. 5-6 کتابیں مقتل کی یہاں منڈی میں بھی موجود ہے میرے پاس. جتنے عرب کے اس وقت ہتھیار موجود تھے مروجہ سارے مولا غازی نے بدن پہ سجائے. خود، زرہ، جوشن، ترکش، تیر، کمان، ڈھال، نیزہ، سر تاپا غر کے آہن حسین کی خدمت میں آئے. آخری سلام کے لیے مولا اجازت جاؤں؟ العظمت للہ. بلا تشبیہ سر تاپا، ایک نظر دیکھا حسین نے اور فوراً مشیت شبیری نے فیصلہ کیا اگر اسی طرح چلا گیا تو پھر کربلا کی تاریخ کا تو رنگ کوئی اور ہو جائے گا، جبکہ یہ میری مصلحت نہیں. سر کی طرف اشارہ کیا. اے میرے زور کمر یہ سر پہ کیا ہے؟ مولا خود. کیوں؟ تاکہ دشمن کے گرز وغیرہ سے سر محفوظ رہے. اب مصائب پہاڑ تو ہوتا نہیں جو سروں پہ الٹ دیا جائے، یہ اپنے لفظوں میں چھپا ہوتا ہے. جب کہا نا تاکہ سر حملے سے محفوظ رہے، ٹھنڈی سانس لے کے کہا محسوس نہ کرنا اسے اتار دو. کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرے مولا غازی نے خود اتارا. سینے کی طرف اشارہ کیا. یہ کیا ہے؟ مولا زرہ. کیوں؟ تاکہ جسم تلواروں تیروں کے حملے سے بچے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا محسوس نہ کرنا زرہ بھی اتار دو. میں پڑھ رہا ہوں تم سن رہے ہو، لیکن کتابیں بتاتی ہے حسین ایک ایک کر کے ہتھیار واپس لے رہے ہیں اور علی کی بیٹی بے چین ہو رہی ہے. شریکت الحسین بے چین ہو رہی ہے. آخر میں منڈی والوں 2 چیزیں رہ گئی عباس کے پاس، ایک نیزہ ایک تلوار. کمر کی طرف اشارہ ہوا. یہ کمر کے ساتھ کیا ہے عباس؟ مولا تلوار. یہ کیوں لے جا رہے ہو؟ اب عباس حیران ہوئے. مولا تلوار کے بغیر تو میدان میں بندہ ادھورا ہے، تلوار کے بغیر تو لڑائی کا تصور ہی نہیں. آنسو بھی چھپائے حسین نے، ابا اٹھا کے بلا تشبیہ کندھے پہ ڈالی، منہ دوسری طرف پھیرا، چلتے چلتے کہہ کے چلے زینب کے پردے کا آسرا یہ تلوار کھول کے رکھ دے اور پھر چلا جا. حسین یہ کہہ کے چلے اور زینب دوڑ کے حسین کے سامنے آئی اور زندگی میں پہلی بار حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور رو کے کہا سگی ماں کا بیٹا نہیں ہے اس لیے سارے ہتھیار لے کے اپنے ہاتھوں سے عباس کو ذبح کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا لڑے گا، کیا لڑے گا میرے جی پہلی بار زندگی میں بھائی سے بولی اس لہجے میں سگی ماں کا بیٹا نہیں اس لیے. عباس نے کبھی بھی فکر نہ کر، بس تمہارے تصور سے پہلے خالی کرنے لگا ہوں میں منبر، کبھی بھی تیری دعا رہے. میں اپنے سردار کے حکم عدولی نہیں کر سکتا. یہ جو 9 لاکھ تلواریں میدان میں ہیں نا، یہ ساری تیرے نوکر کی ہیں، یہ ساری میری ہیں. اور اب گزارش ہے میری، دعا مانگا کرو، اللہ کرے کوئی کسی کا مان ہو، اللہ کرے کوئی کسی کا ناز ہو. عباس تلوار رکھ کے خیمے سے نکلا، 63 بیویوں کے چہرے پہ موت کی زردی آئی.
شام والی بیوی نے دیکھا بیویوں خیریت تو ہے؟ سب نے روکے کہا بی بی اگر عباس بھی گھوڑے سے اتر گیا ہمارے پردے کا کیا ہوگا؟ بی بی نے کہا میں ضامن ہوں تمہارے پردے کی، جب تک میرا عباس موجود ہے کس کی جرت ہے کہ تمہاری چادروں کی طرف دیکھے؟ بس سمجھ میں آ گیا تو قبر پہ بھی ماتم کرو گے۔ فضا دروازے پہ ہے، دیکھ تو میری طرف رہو، لمحے لمحے کی رپورٹ دے رہی ہے۔ اچانک فضا دوڑی دوڑی، بی بی ایک ہاتھ یہاں سے کٹ گیا، جھٹکا لگا، پھر پوچھا جنگ، بائیں ہاتھ میں تلوار لے کے تیرے پردے کا ضامن بڑے زور سے لڑ رہا ہے۔ فرمایا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھوڑی دیر بعد فضا آئی، بی بی بایاں یہاں سے کٹ گیا۔ اور منڈی کے آزاداروں اور ننگے سر بیٹھ کے رونے والوں، اب کے علی کی بیٹی کو چپ لگ گئی، اب منہ سے کچھ نہیں بول رہی۔ اچانک فضا دوڑی دوڑی آئی، بی بی گرز کھا کے عباس نے زین چھوڑ دی۔ گرز کا سننا تھا، سب سے پہلے زینب نے سر سے چادر اتاری، گلے